نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل صد بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک عمل، ایک عبادت بڑی پیاری سی کی جاتی ہے جس کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اعتکاف جو ہے یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے، یعنی سنت مؤکدہ والا، یعنی التزام اعتکاف جس پر نبی اسلام نے التزام فرمایا۔ اب اس کی ویسے میکسیمم 3 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت، ایک ہے مستحب۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے کہ فلانا کام میرا ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا مسجد کے اندر اللہ کے نام کا، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت کر لے کہ میں کس نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں جی، اعتکاف کی نیت سے۔ جتنی دیر وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اللہ اس کو اعتکاف کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن ضروری نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی بھی اعتکاف قابل قبول نہیں۔ تیسرا اعتکاف ہے جی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا التزام فرمایا اور اس کو بڑے احسن انداز سے، بڑے پیار سے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی شرائط ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی ضوابط ہیں، ان کے مطابق اس کو پورا کرنا چاہیے تاکہ اتنی انسان محنت کرے، کوشش کرے تو اس کو کم از کم اللہ اس کو قبول تو کرے۔ شرائط پوری ہوں، اصول پورے ہوں تو پھر اللہ سے امید بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جامع مسجد کے اندر جہاں 5 وقت کی نماز یعنی مؤذن اور خادم موجود ہوں اور امام موجود ہو، مسجد کے اندر کی جامع مسجد کے اندر جہاں کیا ہوتے ہیں جی 5 وقت کی جماعت ہوتی ہے، وہاں اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے صاحب اعتکاف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آ جائے، یعنی وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر وہ اس نیت سے اعتکاف بیٹھ رہا ہے کہ آخری عشرے کا سنت علی الکفایہ والا میرا اعتکاف ہو جائے، اور وہ مغرب کے بعد داخل ہو رہا ہے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، لیکن نفلی اعتکاف ہوگا۔ وہ اعتکاف جو اس نے نیت کی تھی سنت والا وہ نہیں مکمل ہوگا، اس لیے مغرب غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو 3 خندقیں، کتنی خندقیں جی؟ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ایک خندق کتنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان اور غروب و مشرق اور مغرب، چوڑائی مشرق و مغرب اور لمبائی زمین و آسمان جتنی ہے، اور یہ 3 خندق انسان اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جی حل جنت کے اندر تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعتکاف کی خوبیاں ہر انسان جانتا ہے کہ ایک تو انسان کی مشابہت نہ فرشتوں جیسی ہو جاتی ہے، پاک و صاف رہنا، ہر وقت عبادت میں رہنا، ہر وقت ذکر و اذکار میں رہنا، قرآن، عبادت، نفل، تلاوت، سارا کچھ انسان نہ فرشتوں کی طرح کرنا لگے۔ اس لیے پھر اس کی کوئی خوبیاں ہیں کہ انسان پاکیزہ رہ جاتا ہے، ذکر و اذکار بہت زیادہ ملتے ہیں، اس کے اندر عبادات کا موقع ملتا ہے، نوافل کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اس کا حکم کس پر لاگو ہوتا ہے؟ عاقل بالغ، مرد ہو یا عورت ہو، مرد مسجد کے اندر بیٹھے گا اور عورت اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر لے، وہاں بیٹھ جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے بعد جو انسان اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد کے احترام آداب کا بھی لحاظ رکھے، یعنی مسجد کے اندر فضول باس مباحثہ، گپ شپ، اس طرح محفلیں جمانا اور مختلف قسم کی بے ادبی مسجد کی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے معتکف کو۔ معتکف جو ہے وہ کس ضرورت سے باہر جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اگر مجبوری ہو تو اپنا سحری کھانے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اگر مجبوری ہو تو وہ تقاضے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اگر مجبوری ہو تو اپنی بیماری، اگر بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے لیے بھی جا سکتا ہے، یعنی اپنی دوائی شوائی لینے کے لیے جا سکتا ہے۔
تو اسی طرح اگر وہ نشہ کرتا ہے، ایسا نشہ کہ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اب اتنا وہ عادی ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اگر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اس نیت سے کہ وہ سگریٹ پی لے یا حقہ پی لے یا بیڑی پی لے تو فرمایا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ فقہاء نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ جب انسان تقاضے کے لیے جائے، کیونکہ تقاضا ہمیشہ مسجد سے باہر کیا جاتا ہے، واش روم، ٹوائلٹ یہ باہر ہوتی ہیں، تو اس دورانیہ کے اندر ہی اپنا نشہ پورا کر سکتا ہے اور اس دورانیہ کے اندر ہی اپنا سگریٹ اور نشہ پورا کر سکتا ہے، ورنہ اسپیشل اس نیت سے نکلنا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس اعتکاف یعنی رمضان والے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اللہ بھلا کرے کیا ہو جائے گا جی، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح غسل جنابت کے لیے انسان باہر نکل سکتا ہے، لیکن ویسے اگر غسل ہے اس کے اوپر تو اگر وہ جمعے کے لیے کرنا چاہتا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے تو فرمایا اس کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتا، ہاں البتہ وضو شوضو کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں آپ کو بتایا کہ روزہ ضروری ہے، اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اعتکاف بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر دعا سلام کے لیے یا بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح اعتکاف جو ہے یہ اگر محلے کے چند بندے بیٹھ جائیں گے تو یہ فرض کفایہ ہے، سب کی طرف سے ہو جائے گا، لہٰذا 3 4 5 بندے بھی اگر اعتکاف والے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور مسجد کا اعتکاف شروع کر دیتے ہیں تو فرمایا یہ اعتکاف اس کا مکمل ہو جائے گا اور سارے محلے کی طرف سے مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں بیٹھتا تو فرمایا سارا محلہ مسجد کے جو متعلقین ہیں سب پر کیا ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی اور یہ اس کی وبال جو ہے نا، یہ اس کا گناہ سارے محلے والے پہ پڑے گا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس ماہ مقدس کے اندر، اس ماہ رمضان کے اندر 2024 کا جو چل رہا ہے، اتوار کے دن انشاءاللہ کیا ہوگا جی، عصر کے بعد جو ساتھی بیٹھنا چاہیں وہ ضرور تشریف لے آئیں تاکہ غروب آفتاب سے پہلے حاضری مسجد کے اندر ہر بندے کو ہونا ضروری ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق۔